قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائم کی تفصیل دیکھیں۔ پہلا جرم، جس ملک کی غریب لاچار عوام کے ہزاروں لوگ ماہانہ کینسر سے مر جاتے تھے، اس قوم کو چندہ جمع کر کے 3 کینسر ہاسپٹلز بنا کر دے دیے جہاں 70% لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ جرم نمبر 2، اس کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے کہا کہ یا تو میرے ساتھ یہاں لندن میں رہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، یا مجھے چھوڑ دو۔ اس نے پاکستان کو چنا، یہاں تک کہ لاکھوں پاؤنڈ جو اسے جمائمہ کی دولت سے ملنے تھے وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا جرم، 40 سالوں سے ایک دوسرے کو سیاسی اقتدار بانٹنے والے سیاستدانوں کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا کر باریاں لیتے رہے اور ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب اسے بھی کہا گیا کہ تم بھی آؤ اسی نظام کا حصہ بن جاؤ، تیسری باری لیتے رہو، تو اس نے کھل کر انکار کر دیا کہ اس ملک اور قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ چوتھا جرم، اس نے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی اور امت محمدیہ کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دے اور اس کے لیے قرارداد بھی پاس کروا لی۔ پانچواں جرم سن لو، اپنے اقتدار کے دوران مال بنانے کی بجائے غریبوں کو 12 ہزار روپے دینے شروع کر دیے۔ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا مفت علاج کروانے کے لیے صحت کارڈ بھی جاری کیا۔ چھٹا جرم بھی ذرا سن لو، جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو زبردستی بدلا تھا تو اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے اتار دیا اور اس کے ساتھ تجارت یہ کہہ کر بند کر دی کہ جب تک تم کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تب تک تم سے کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ ساتواں جرم، جب اس سے پوچھا گیا کہ ماضی کے سیاستدانوں کی طرح کیا آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان پر حملے کرے، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ آٹھواں جرم، اس قیدی نمبر 804 کا کہ پاکستان کی تباہ و برباد ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی جرت کی، یہاں تک کہ اتنی میلیں چلا دیں کہ کام کرنے والے کم پڑ گئے، دنیا جہان سے کپڑے کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے۔ جرم نمبر 9، جب اسے اقتدار سے زبردستی نکال دیا تب بھی وہ ملک کو چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا، حالانکہ بار بار کہا گیا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ انجام بہت برا ہوگا، مگر اس نے کہا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کر بھلا جاتا ہے کہیں، پاکستان کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ لیا ہے۔ 10واں جرم، جب اسے کہا گیا کہ باقی سیاستدانوں کی طرح تم بھی مغرب کو زمینی خدا مان لو اور ان کے سامنے سر جھکا لو، تو اس نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی سکھانے لگا کہ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے آگے ہے، کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا۔ جرم نمبر 11، جہاں نئے سینما گھروں کی ضرورت تھی وہاں رحمت للعالمین اکیڈمیز بنا دی، جہاں سکولوں میں ڈانس ٹیچر اور میوزک ٹیچر بھرتی کرنے تھے وہاں اس نے سکولوں میں یکساں نصاب قرآن و حدیث کی کتابیں لازمی قرار دے دی۔ عمران کے جرائم کی جزا جو پاکستانی عوام 8 فروری کو دے گی وہ ساری دنیا دیکھے گی۔